اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے۔ اس کا صرف ترجمہ کبھی بندے کی سمجھ میں آ جائے نا تو سارا میلاد اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ صرف اس آیت کا آسان سادہ ترجمہ اگر سمجھ لیا جائے کہ رب کہتا ہے میں نے احسان کیا تم پر، تمہیں اپنا رسول دے دیا ہے۔ وہ دو عالم کی رحمت ہیں، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اوپر رب کا سب سے بڑا احسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسکتی، تڑپتی، بے چین، پریشان، تکلیف میں مبتلا اپنی مخلوق پر رحم فرمایا اور رسول کریم عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے ایک ایک ذرے پر احسان کیا، حضور سے ایک ایک نگر، ایک ایک پتا فیضیاب ہوا، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں خصوصی طور پر سرکار نے نوازا، بعض معاملات پر خاص کرم نوازی حضور نے فرمائی۔ ایک اہم مسئلہ ہے عقیدے کا مسئلہ۔ جس بندے کا کوئی عقیدہ نہیں نہ ہوتا، کوئی نظریہ نہیں ہوتا، کوئی اس شخص کا خاص مزاج نہیں ہوتا سمجھنے والا، ماننے والا، وہ بندہ بھی بیچارہ کوئی زندگی کا لطف نہیں اٹھا پاتا۔ اس کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی اس کی فکر ہی نہیں ہے اس نے کس طرف جانا ہے۔ عقیدہ نہ ہو بندے کا، یعنی دنیا میں معاذ اللہ کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو سرے سے اللہ تعالیٰ کوئی نہیں مانتے، زندگی کیسے گزرے گی؟ وہ اپنی توجہات کا قبلہ کسے بنائیں گے؟ اور پھر دنیا میں کچھ لوگ ایسے گزرے جو کئی خداؤں کے قائل، کئی، اور پھر اہل عرب کا تو یہ حال کہ 360 بتوں کے سامنے جھکتے۔ مجھے بتائیے جس بندے کو یہی خبر نہ ہو میرا خالق اور مالک کون ہے، جس کو یہی پتہ نہ ہو کہ میرا رزق کہاں سے آتا ہے، میں نے مانگنا کہاں سے ہے، جس سے یہ خبر ہی نہ ہو کہ میری دعاؤں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے، اس کی بھی کوئی زندگی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے سب سے بڑا احسان یہ فرمایا ہے کہ ہمیں عقیدہ توحید سکھایا ہے۔ حضور نے ہمیں ہر جگہ سے چھڑا کے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ بڑی وہم کا شکار تھے، بڑی اوہام پرستی کا شکار تھے۔ یہ آج کل بھی وہم بہت زیادہ ہے نوجوانوں میں، یعنی کوئی فیصلہ پکا ہے ہی نہیں، کوئی پکی بات ہی نہیں کرتے، یہ کر لوں کہ نہ کروں، اگر آپ کہتے ہیں تو کر لیتا ہوں، ویسے اس میں فلانی کمزوری بھی ہے، اور اگر میں نے نہ کیا تو فلاں مشکل بھی ہے۔ بھئی جس بندے نے قوت فیصلہ ہی نہیں پائی، اس نے ارادہ ہی پکا نہیں کیا کہ اس نے کدھر جانا ہے، تو وہ سفر کیسے کرے گا؟ سفر تو اس بندے کا مکمل ہوتا ہے جو سفر شروع کرتا ہے۔ عرب کے لوگ بھی بڑے اوہام پرستی کا قائل تھے۔ وہ جب قربانیاں کرتے تھے تو ان کا گوشت لا کے کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملا کرتے تھے، یہ قبولیت کی علامت ہے۔ سارے کپڑے اتار کے کعبے کا طواف کرتے تھے، جب احرام باندھ لیتے، حج عمرے کا ارادہ کرتے تو دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ دروازے گناہگار ہیں اور ہم چونکہ اب نیک کام کر رہے ہیں لہذا اوپر سے ہو کے آئیں گے۔ رسول کریم علیہ السلام نے انہیں ان سارے وہموں سے، ساری پریشانیوں سے، ان ساری بدشگونیوں سے نکال کے کہا اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا محافظ ہے، ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ ذرا سی بات پہ سہم جانا، ذرا سی بات پہ ڈر جانا۔ حضور نے لوگوں کو قوت فیصلہ عطا کی، اور اتنی بڑی قوت فیصلہ حضور نے دی کہ کل تک جو فیصلہ کر نہیں نہ پا رہے تھے، آج انہوں نے اس طرح کے فیصلے کیے کہ اپنی ساری کی ساری اولادیں لے کر وہ میدانوں میں کھڑے ہو گئے۔